یہ موسم گرما کی ایک دوپہر کا ذکر ہے۔ اس روز موسم خاصا خوشگوار تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی جھلستی دھوپ میں آج کچھ کمی بھی تھی۔ شاید اسی لیے امی پڑوسن کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ انہیں میرا نیا یونیفارم خریدنا تھا اور میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان کی واپسی 3-4 گھنٹے سے پہلے ممکن نہیں۔ ابا جان اپنے کمرے میں سو رہے تھے، یعنی راوی ہر طرف چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے جو ناول پڑھنا شروع کیا تھا وہ ضخیم بھی تھا اور دلچسپ بھی۔ اسے پڑھتے پڑھتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب امی نے آ کر ہاتھ سے ناول چھینا تب پتہ چلا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ چلو اٹھو، پڑھائی کرو، یہ کوئی وقت ہے ناول پڑھنے کا؟ امی نے یہ کہا اور ناول اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور ان سے مانگنے کی مجھے جرأت نہ ہوئی۔ اپنے معمول کے کام کرتے ہوئے بھی میرا دھیان ناول کی کہانی کی طرف ہی تھا۔ اب آگے جو کچھ ہونا تھا وہ کل ہی معلوم ہوتا، کیونکہ ناول امی کے کمرے میں تھا۔ میرے دادا کے کمرے میں 4 کھڑکیاں تھیں، 2 سڑک کی طرف کھلتی اور 2 گلی کی طرف۔ ہمارا گھر گلی کے کونے پر تھا۔ میرے کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو دادا جان کے کمرے میں کھلتی تھی، اور میں اکثر دروازے کے بجائے اسی کھڑکی سے کود کر دادا کے کمرے میں جا پہنچتا۔ دادا کے کمرے میں کبوتروں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ ان کے کمرے کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، جن سے صرف ہوا ہی نہیں بلکہ کبوتر بھی آ جایا کرتے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد کبوتر بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ گھونسلہ ویران ہو گیا تھا۔ میں نے دادا کے کمرے کو اپنا اسٹڈی روم بنا لیا تھا۔ مجھے جب بھی کوئی کہانی پڑھنی ہوتی تو میں دادا کی مسہری پر لیٹ جاتا اور کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہوائیں، خاموشی اور سکون کہانی کا لطف دوبالا کر دیتے تھے۔ میں بے فکری سے اس دن بھی ناول پڑھنے میں مگن ہو گیا۔ ناول انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ شہزادے کا دیو سے سامنا ہو گیا تھا۔ اچانک نہ جانے کہاں سے ایک چڑیا چوں چوں کرتی میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ پھر سے اڑ گئی۔ میں واپس ناول کی طرف متوجہ ہوا تو چڑیا پھر سے آ گئی۔ اب کی بار میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ شہزادہ پری کی دی ہوئی جادو کی چھڑی سے دیو کو زیر کرنے ہی والا تھا کہ پھر چڑیا آ گئی۔ وہ بے قرار سی کبھی یہاں بیٹھتی کبھی وہاں بیٹھتی۔ میں غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کہانی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا، مگر چڑیا میرے جذبات سے بے پرواہ چوں چوں کرتی ادھر ادھر پھدک رہی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ چڑیا جیسے مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ اب کہانیاں پڑھ پڑھ کے مجھ میں اتنی عقل تو آ ہی گئی تھی۔ میں ناول رکھ کر اس کی حرکتوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا، مجھے پتا چل گیا کہ چڑیا جیسے مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ چڑیا کا ننھا سا بچہ زمین پر گر گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے بچے کی مدد کروں۔ میں نے ناول ایک طرف رکھا اور چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ کیا تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا۔ آنکھیں بھی بند تھی، البتہ پیٹ خوب پھولا ہوا تھا۔ چڑیا نے اسے خوب کھلا پلا رکھا تھا۔ آتی جاتی سانسوں سے اس کا پیٹ پھول اور پچک رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس نے جھرجھری سی لی۔ اب بچہ تو میں نے اٹھا لیا، مگر اسے رکھوں کہاں؟ چڑیا شاید میری یہ پریشانی بھانپ گئی۔ وہ تیزی سے گھونسلے کی طرف اڑ کر گئی اور پھر وہ نیچے اتر آئی۔ بار بار گھونسلے میں جاتی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگتی۔ اس نے کبوتر کے گھونسلے کو آباد کر رکھا تھا۔ چڑیا نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ بچہ کہاں رکھنا ہے، مگر کیسے رکھنا ہے اس کا جواب تو مجھے خود ہی تلاش کرنا تھا۔ میں اسٹور روم سے لکڑی کا ایک سٹول اٹھا لایا۔ سٹول پر چڑھ کر بھی میرا ہاتھ گھونسلے تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ ادھر چڑیا تھی کہ بے قرار ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے مسہری پر سے گدا ہٹایا، اسے اٹھا کر زمین پر ڈالا اور سٹول کو مسہری پر رکھا اور پھر چڑھ کر دیکھا۔ گھونسلہ اب بھی ذرا سے فاصلے پر تھا۔ اب کی بار میں کچن میں گیا اور وہاں سے ایک پٹرا اٹھا لایا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسہری پر پٹرا تھا، پٹرے پہ سٹول رکھا ہوا تھا اور سٹول پر میں کھڑا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں چڑیا کا بچہ اور میرے سر پر چکراتی ہوئی چڑیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی کی آواز تیز انداز میں گونجی۔
میں نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو سٹول ڈگمگا دیا۔ میں نے امی کے منہ سے ایک خوفزدہ سی آواز سنی۔ اسی وقت میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ نیچے اترو فوراً، امی نے تیز آواز میں کہا۔ میں اپنے ہاتھ میں موجود بچے کو بھول کر اترنے ہی لگا تھا کہ چڑیاں چوں چوں کرتی ایک بار پھر میرے سر پر چکرانے لگی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف تھا، انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ ایک طرف میری ماں تھی جسے میرے گرنے کا اندیشہ تھا، اور دوسری طرف وہ ماں تھی جس کا بچہ گر چکا تھا۔ نہ میں چڑیا کی زبان سمجھتا تھا نہ چڑیا میری، لیکن مجھے لگا کہ چڑیا شاید امی کی بات کو سمجھ گئی ہے، تبھی کبھی گھونسلے میں جا بیٹھتی اور کبھی کھڑکی میں۔ اس سے کسی پل چین نہ تھا۔ میرے سامنے دو مائیں تھیں اور دونوں کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ ایک بچہ لاچار تھا اور دوسرا بچہ گرنے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور ہاتھ بڑھا کر بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا۔ چڑیا اڑ کر گھونسلے میں چلی گئی۔ میں بھی آہستگی اور احتیاط سے سٹول سے اتر آیا۔ میرے نیچے اترتے ہی امی نے تیزی سے بڑھ کر مجھے لپٹا لیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا امی، آخر دو مائیں میرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اور پھر امی نے میری بات سن کر میرا ماتھا چوما اور مجھے دوبارہ اپنی آغوش میں چھپا لیا، اور مجھے اس وقت یقین تھا کہ اس وقت گھونسلے میں بیٹھی وہ ماں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی پیار کر رہی ہوگی۔